اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ایان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیماس ٹی وی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مدینہ کے اندر کچھ یہودی ربی اکٹھے ہوئے اور آپس میں سوال اور مشورہ کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کیا سوال کیے جائیں کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت سب پہ واضح ہو جائے، کہ ایسے سوال جن کا نبی کے علاوہ کسی کے پاس جواب نہ ہو۔ لہٰذا کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سوال کیے کہ وہ کون شخص تھا جس نے دنیا کے تینوں کونوں تک سفر کیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس کا جواب سورۃ القاف کے اندر کچھ اس طرح دیے کہ یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہیں کچھ خبر دیتا ہوں۔ اس آیت کے اندر ذوالقرنین نامی شخص کا ذکر کیا گیا جنہوں نے دنیا کے تینوں کونوں کا سفر کیا تھا، اور پھر ان کے حالات یعنی کہ سفر کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر واضح طور پر اگلی آیت میں کر دیا گیا۔ ذوالقرنین 580 قبل مسیح کے اندر پیدا ہونے والے ایرانی بادشاہ تھے جنہیں یونانی لوگ دی گریٹ اور کورش کبیر کے نام سے جانتے تھے۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا، جو ان کے زیر اثر موجود مہندی اور پارس کی سلطنت تھی، اور بادشاہ سلطنت ان کے سر پر موجود دو سینگوں والے تاج کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جس روز ذوالقرنین کا مقبرہ کھودا گیا اس کے اندر واضح طور پر ایک مجسمہ دریافت ہوا اور اس میں دنیا کے تین کونوں کی بھی وضاحت ہے۔ یہ سلطنت آج کے دور کے اندر پاکستان، افغانستان، ایران سے لے کر یونان کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ یہودی علماء یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پوچھ رہے تھے؟ یہ لوگ ذوالقرنین کو کیسے جانتے تھے اور ان کا جوج ماجوج کی قوم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آئیں کوشش کرتے ہیں اس کو جاننے کی۔ 586 قبل مسیح کے اندر عراق ایک طاقتور سلطنت تھی، لیکن 539 قبل مسیح کے اندر ذوالقرنین نے عراق پر حملہ کر دیا اور انتہائی آسانی سے بنا کسی خون خرابے کو اس کو فتح کر لیا۔ یہ انتہائی نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھے، اس لیے جہاں بھی جاتے لوگ ان کے فوج کے اندر اخلاق اور انصاف دیکھ کر شامل ہو جاتے۔ انہوں نے یہودی قوم کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا اور ان کو تمام حقوق دیے، اور یہی وجہ ہے ذوالقرنین کو آج یہودی اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون تھے، کیونکہ اس وقت یہودی ربی اور اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہاں پر یہ جاننا انتہائی اہم ہے کہ ذوالقرنین نے سفر کے دوران یوج ماجوج سے ملاقات کہاں کی۔ یوج ماجوج وہ قوم ہے جس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بتایا جاتا ہے، اور ان کا ذکر قرآن و حدیث دونوں کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ القاف کے اندر اللہ نے ذوالقرنین کے سفر کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ ایک راہ کے پیچھے لگ گیا، یعنی ایک سفر پہ نکلا، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے والی جگہ تک پہنچ گیا، اور اس نے سورج کو کیچڑ نما چشمے کے اندر غروب ہوتا پایا، اور اس جگہ پہ انہوں نے ایک قوم کو بھی پایا، یعنی کہ یوج ماجوج۔ یعنی کہ سفر کے دوران وہ پانی کے چشمے کے پاس سے گزرے جہاں پر ان کو ایک قوم ملی، اور یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا۔ اور ذوالقرنین کی سلطنت کے اندر مغرب کے اندر آج آرمینیا کا علاقہ موجود ہے، جہاں پر جھیل سامان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کی کالی رنگت اور کیچڑ نما ہونا اس کی پہچان ہے۔ یہ آرمینیا کل رقبے کا 5% ہے۔ اس کے پاس جو قوم آباد تھی وہ فتنہ فساد برپا کرتی اور اپنے آس پاس کی قبیلوں پر حملہ کرتی، ان کو تباہ کر دیتی اور ان کو لوگوں کو غلام بنا دیتی، اور اس قوم کا نام تھا یوج ماجوج۔ یہ ایسے لوگ تھے جو وحشی طبیعت اور درندہ صفت اور فتنہ فساد برپا کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ عام طور پر لوگ اس کو کسی انسان نہیں بلکہ بدصورت یا بڑی جسامت خوفناک مخلوق سے جوڑتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ یہ بات کنفرم ہے کہ یہ لوگ انسان ہی تھے۔ اور جب ذوالقرنین یہاں تک پہنچے تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ان کو آپ سزا دیں یا جزا، آپ کو مکمل اختیار ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کے الفاظ اس کی رہائش کا پتہ دیتے ہیں کہ یہ قوم دو پہاڑوں کی اونچائی پر موجود ہے، نہ یہ کسی کی مانتے اور نہ کوئی انہیں سمجھا سکتا تھا۔ ان کے آس پاس رہنے والی قوموں نے ذوالقرنین سے ذکر کیا، یوج ماجوج قوم نے ہم پر حملہ کر کے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا، اور یہ لوگ قتل و غارت اور فساد برپا کرتے ہیں۔ تو کچھ امن پسند قوموں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے لیے کچھ اجرت کا بندوبست کرتے ہیں تاکہ آپ ایک دیوار بنا دیں اور ہم لوگ ان لوگوں کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بس آپ مین پاور سے میری مدد کیجئے، یعنی کہ اپنے لوگوں سے کہو کہ اس دیوار کو بنانے میں میری مدد کریں۔ اور یوں انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان موجود رستے ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر ایک نہ ٹوٹنے والی دیوار بنا دی، اور یہ یوج ماجوج قبیلے اس دیوار کے پیچھے قید ہو کر رہ گئے۔ لیکن یہ ایک دن قیامت سے پہلے ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ قوم ہر روز اس دیوار کو توڑنے کے لیے اس کی بنیادوں کی کھدائی کرتی ہے، اور شام ہوتے ہی کہتی ہے باقی کام ہم کل کریں گے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول جاتی ہے۔ اللہ کی مرضی، اور قیامت سے پہلے جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو اس دیوار کو کھود کے باہر آ جائیں گے اور ان کو آزادی مل جائے گی۔ یہ اتنی زیادہ تعداد کے اندر ہوں گے کہ دریاؤں اور جھیلوں کا پانی پی جائیں گے۔
ہر جگہ قتل و غارت و فساد برپا کریں گے، اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا عبدالکلام آزاد کا یہ کہنا ہے جس جگہ پر جوج ماجوج کی قوم کو قید کیا گیا ہے دراصل وہ جگہ آذربائیجان کا علاقہ دربند ہے۔ قرآن کے اندر بہت سی نشانیاں مل جاتی ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ ذوالقرنین علیہ السلام نے سورج غروب ہوتے دیکھا۔ یوج ماجوج کی قوم سے ایک بادشاہ ہزر بھی آیا جس نے بعد میں یہودیت کو اختیار کر لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوج ماجوج کا فتنہ قریب آ گیا ہے اور ان کی دیوار کے اندر کافی بڑا سوراخ ہو گیا ہے۔ مطلب اس قوم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا تھا، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور کے اندر بھی مسلمان فوجی ان علاقوں میں روانہ ہو کر جوج ماجوج قوم سے لڑتے رہے، جس کا ثبوت دربند کے علاقے میں صحابہ اکرام کی قبریں ہیں۔ جوج ماجوج کی قوم کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، مثال کے طور پہ گوگ مگوگ، خضر اشکنزی وغیرہ، لیکن مسلمان اس کو یوج ماجوج کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے یہ لوگ جو خود کو یہودی کہلاتے ہیں پھر قیامت سے پہلے یہ ساری دنیا پہ حملہ آور کیسے ہوں گے؟ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق قرب قیامت کا وقت بالکل قریب ہے۔ آج کل یہودی دنیا میں ہر چیز پر قابض ہیں، یعنی کہ معاشی نظام، میڈیا، پولیٹکس سب ان کے کنٹرول میں ہے، جس سے وہ دنیا کے باقی انسانوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ بحر طبریہ کا پانی بھی پی چکے ہیں جو کہ اسرائیل کے پاس موجود ہے، اور یہودی قوم کئی دہائیوں سے اس کا پانی استعمال کر رہی ہے جو کہ ان کے نازل ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ اب بس وقت اتنا باقی رہ گیا کہ یہ سب اکٹھے ہو کر پوری دنیا پہ جنگ مسلط کریں اور قتل عام کریں جب تک اللہ کے حکم سے ہلاک نہ ہو جائیں، جیسے کہ قرآن مجید سورۃ انبیاء کے اندر ارشاد ہے، یہاں تک کہ جوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ مگر مسلمانوں کے ایک طبقہ اس ریسرچ سے متفق نہیں، کیونکہ یہ نظریہ بہت سے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہے۔ مثال کے طور پہ جوج ماجوج کی تعداد باقی انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوگی، جبکہ یہودی دنیا کا صرف 1% ہے۔ اگر یوج ماجوج قید کے اندر ہیں تو ان کی آزادی کے لیے ہر روز اس دیوار کے اندر سوراخ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تیسرا یہ کہ اس قلعے کی دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی تو اس کی کھنڈرات اس وقت کہاں موجود ہیں؟ اس کی لوکیشن جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان راستے کو جسٹیفائی نہیں کرتی، اور اسی سے ملتے جلتے سوالوں کو ذہن میں رکھے مسلمانوں کی ریسرچ ٹیم نے قرآن کے اندر موجود اس دور کے نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے اس علاقے میں کھوج کرنے کا فیصلہ کیا، اور کچھ اس طرح کے حقائق سامنے لائے کہ دنیا حیران ہو گئی، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ جوج ماجوج کی دیوار کو تلاش کر چکے ہیں جو کہ ٹنوں برف کے نیچے موجود ہے، اور اس کو میٹل ڈیٹیکٹر سے کنفرم کیا گیا، اور ان کے مطابق آج کے دور کے کرغزستان کے ملک کے اندر موجود ہے جو کہ پہلے رشیا کا حصہ تھا، اور اس کا بیشتر علاقہ پہاڑوں اور میدانوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں پر زیادہ آبادی موجود نہیں۔ مصر اور ایشیا سے کچھ مسلمانوں نے یہاں کے سفر کا ارادہ کیا، اور 4 مہینوں کی انتھک محنت کے بعد انہوں نے یہ راستہ تلاش کیا۔ ان لوگوں نے دیکھا یہ 2 پہاڑوں کے درمیان موجود راستہ ہے جو کہ بالکل برف کی دیوار کی طرح دکھتا ہے، کیونکہ یہ انسانوں نے خود بنایا ہے نہ کہ قدرتی طور پہ بنا ہو، کیونکہ اس کے آس پاس کے پتھر ٹکڑے بتا رہے ہیں کہ ان پتھروں کو میٹل یعنی کہ لوہے اور تانبے سے ملا کر بنایا گیا، اور اس دیوار کے اندر برف کی موٹی تہ بھی موجود ہے جو کہ نہ جانے کتنے سال پرانی ہے، اور دیکھا جا سکتا ہے یہ بالکل فلیٹ ہے اور اس کا سٹرکچر بالکل سیدھا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بنجر علاقے میں کسی شخص کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اتنی بڑی میٹل کی دیوار بناتا، اور نہ ہی یہاں کی مقامی لوگوں کی کوئی تاریخ معلوم ہو سکی، اور اس نقشے میں آپ واضح طور پر 2 پہاڑوں کی اونچائی کے درمیان برف کی دیوار کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے آس پاس کے علاقے بالکل خشک ہیں۔ اس علاقے میں انسان تو کیا جانور کا پیدل چلنا بھی ناممکن ہے، لیکن جب یہ لوگ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر اس جگہ پر لینڈ کرتے تو یہ حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ میٹل ڈیٹیکٹر یہاں کی برف کے نیچے میٹل کی دیوار کو کور کر رہا تھا، اور کسی ایک جگہ سے نہیں بلکہ پوری برف سے اس کی ڈیٹیکشن کا سگنل دے رہا تھا، جس کا مطلب ہے کوئی بڑی دیوار انسانوں کی بنائی گئی ہے، اور کئی سالوں سے یہ دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی۔ مگر گوگل میپ کی مدد سے پہلی بار یہاں لوگ اکٹھے ہوئے، انہیں اندازہ ہوا کہ جگہ جگہ پر خفیہ راستے موجود ہیں جن کے اندر جوج ماجوج آج بھی اپنی نسل بڑھا رہی ہے، مگر اسے قیامت تک انسانوں کے لیے چھپا کے رکھا گیا، اور انہی پہاڑوں کے نیچے ان کی ایک الگ دنیا آباد ہے۔ لیکن یقین سے یہ کہنا ہے یوج ماجوج کے متعلق کون سا نظریہ درست ہے یہ ممکن نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر اس کی کوئی نشانی نہیں بتائی، اور یہ بتانا ضروری نہیں تھا کیونکہ یہ انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے۔ کسی بھی علم دین کی ریسرچ حالات و واقعات پر مبنی ہو سکتی ہے، یہ کوئی حدیث نہیں بلکہ ریسرچ ہے۔ فی الحال اس قوم کے حوالے سے یہ 2 نظریات موجود ہیں، مگر اس بات پر اتفاق ہے یہ انسانوں جیسے ہی ایک مخلوق ہے جو کہ اس پہاڑ میں ایک دیوار کے اندر قید ہے، اور قیامت کے دن اس سچائی سے جوک تر جوک اتریں گے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں ملوں گا آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔